السلام علیکم۔ میں ایک سچی اور انٹرسٹنگ کہانی لے کر آئی ہوں۔ میری کہانی اسی کو ملے گی جو میرے چینل کو سبسکرائب کرے گا۔ کہانی شروع کرتے ہیں۔ بسلسلہ تاازل کاشان کے ساتھ رنم کی شادی کا ذکر گھر میں ہوا تو گھر میں شادی کی تیاریاں شروع ہو گئیں۔ گھر کا ہر فرد ہی کاشان اور رنم کی شادی سے خوش تھا۔ صوبان نے بھی اپنے تمام تر وہم اور خدشات کو پس پشت ڈال کر شادی کے انتظامات کے لیے بھاگ دوڑ شروع کر دی، کیونکہ اب سب کچھ اسی کو دیکھنا تھا۔ البتہ جب یہ خبر فرح کو معلوم ہوئی تو اس نے یسریٰ سے فون پر تھوڑی بہت ناراضگی کا اظہار کرتے ہوئے شکوہ کیا، مگر یسریٰ نے اسے یہ کہہ کر سمجھایا کہ بچوں کی مرضی اور خوشی کو بھی مد نظر رکھتے ہوئے ہم نے فیصلہ کیا ہے، جس پر فرح یہ کہہ کر چپ ہو گئی کہ وہ رنم کو کافی سیدھا سمجھتی تھی، مگر اس کے باوجود فرح فطرتاً اپنے شوہر جیسی نہیں تھی۔ اس نے بہروز کو مبارکباد دی اور رنم کو دعا دی کہ وہ کاشان کے ساتھ خوش رہے، جبکہ غفران نے برا مناتے ہوئے مبارکباد تو دور کی بات ان لوگوں سے صاف کہہ دیا کہ عاشر کا رشتہ نہ کر کے آپ نے ہماری انسلٹ کی۔ غفران شادی میں شرکت کرنے کا کوئی ارادہ نہیں رکھتا تھا۔ دوسری طرف عاشر کو اپنے ریجیکٹ ہونے کا دلی کلک ہوا، مگر وہ ایک جذباتی انسان نہیں، پریکٹیکل انسان تھا، اس لیے تمام گھر والوں کو خوش دلی سے مبارکباد دی اور شادی میں آنے کا وعدہ کیا۔ صوبان آپ کے لیے بارات کا دن کا ڈریس لے کر آیا ہے، کہہ رہا تھا بابا کو دکھا دیجیے گا، اگر پسند نہیں آئے تو پرابلم نہیں، وہ دوسرا لے آئے گا، مارکیٹ کے چکر تو اب روز ہی لگ رہے ہیں۔ یسریٰ نے روم میں آتے ہوئے بہروز سے کہا، صوبان کی لائی ہوئی چیزیں مجھے پسند نہیں آئیں، ایسا ہو سکتا ہے بھلا؟ وہ خود کیوں نہیں آیا آج میرے پاس؟ بہروز نے لاکر سے جیولری نکالتی ہوئی یسریٰ سے پوچھا۔ رنم کو لے کر گیا ہے فرنیچر سلیکٹ کرنے کے لیے، اس وجہ سے نہیں آ سکا آپ کے پاس، کہہ رہا تھا لیٹ ہو جائے گا تو میں آپ کو کھانا کھلا دوں، سارا کام ہی اس پر پڑ گیا ہے ابھی۔ یسریٰ نے جیولری کے ڈبے بیڈ پر رکھتے ہوئے مصروف انداز میں بہروز کو بتایا۔ اور کاشان وہ کہاں پر ہے؟ وہ بھی آج نظر نہیں آیا، بہروز نے یسریٰ سے پوچھا۔ اس کی بات پر یسریٰ نے سر اٹھا کر بہروز کو دیکھا۔ کاشان کی تو مجھے منطق ہی نہیں سمجھ میں آئی، اچھا بھلا ہمارا اتنا بڑا گھر ہے، اگر اپنا روم پسند نہیں ہے کوئی دوسرا روم اپنے اور رنم کے لیے دیکھ لیتا، بلا وجہ میں فلیٹ لے لیا، اب اس میں شفٹ ہو رہا ہے۔ کل کھانے کے بعد جب رنم کے علاوہ سبھی ہال میں موجود تھے تب کاشان نے شادی کے بعد اپنا فلیٹ میں شفٹ ہونے کا بتایا، اور یہ بھی کہ آج ہی وہ فلیٹ پسند کر کے آ گیا ہے۔ اس خبر پر یسریٰ بالکل خوش نہیں تھی۔ تم بھی عجیب بات کرتی ہو، مجھے تو اس میں کوئی برائی نہیں لگی، بلکہ خوشی ہوئی اس کی سوچ پر۔ غفران کی لالچی طبیعت کی وجہ سے اپنی بیٹی وہاں نہیں دی، اب ہونے والا داماد کی خودداری کو سراہنے کی بجائے اس پر منہ بنا رہی ہو، بہروز نے یسریٰ کو سمجھاتے ہوئے کہا۔ بس رنم آنکھوں کے سامنے رہتی تو دل کو سکون رہتا۔ خیر 15 منٹ کی ڈرائیو پر ہی فلیٹ ہے کاشان کا، زیادہ دور بھی نہیں ہے، وہ تو شکر ہے اس بات پر اسے آپ نے چپ کروا دیا، ورنہ وہ تو شاید فرنیچر وغیرہ لینے کا بھی ارادہ نہیں رکھتا تھا۔ بھلا ہم یہ سب کہاں لے کر جائیں گے؟ ہمارے بچوں کا ہی تو ہے سب، یسریٰ نے سر جھٹکا کر کہا۔ بہروز مسکرا دیا۔ یہ زیور کیوں نکال کر بیٹھ گئی ہو؟ بہروز نے یسریٰ کو اب زیور کے ساتھ سر کھپاتے دیکھا تو بول اٹھا۔ صحیح معنوں میں وہ آج خوش لگ رہا تھا، اس لیے خود سے ہی بار بار مخاطب کر رہا تھا۔ آج کل اتنی ہیوی جیولری کا کہاں فیشن ہے؟ سوچ رہی ہوں اس بھاری سیٹ کے بدلے رنم کے لیے 3-4 چھوٹے سیٹ بنوا دوں، اور 2 ڈائمنڈ کے سیٹ تو موجود ہی ہیں، بارات والے دن کا بس ہیوی سیٹ کا آرڈر دے دیا ہے۔ یہ دیکھیں میں نے 12 چوڑیاں سیرت کے لیے رکھی ہیں، اور یہ نورتن کے جھمکے میں منہ دکھائی میں صوبان کی بیوی کو دوں گی۔ یسریٰ بہروز کو ایک ایک چیز دکھا کر بتانے لگی۔ چند دنوں بعد رنم اپنے گھر کی ہو جائے گی تو ہمیں سیرت کا بھی سوچنا پڑے گا، وہ پھر دوبارہ اپنے گھر چلی جائے گی۔ بہروز کی بات پر یسریٰ مسکرانے لگی۔ سیرت آپ کو یا مجھے کہیں چھوڑ کر نہیں جائے گی، بے فکر رہیے۔ چلیے
آپ کی فزیوتھراپسٹ کے آنے کا ٹائم ہو گیا ہے۔ یسرا ساری چیزیں سائڈ پر رکھتی ہوئی بہروز سے کہنے لگی، اتنے دن سے کہاں چھپی پھر رہی ہو مجھ سے؟ یونیورسٹی کے آنے کے بعد رنم کچن میں اپنے لیے کھانا نکال رہی تھی، تبھی عقب سے کاشان کی آواز سنائی دی۔ رنم نے مڑ کر دیکھا تو وہ بالکل اس کے قریب کھڑا تھا۔ ایسی تو کوئی بات نہیں ہے، یہی ہوتی ہوں سب کے سامنے۔ رنم کاشان کو ایک نظر دیکھ کر پلکیں جھپکاتی ہوئی بولی، سب کے سامنے مگر میرے سامنے نہیں، کیا وجہ ہے اس کی؟ وہ رنم کے چہرے پر آئے بال کان کے پیچھے کرتے ہوئے پوچھ رہا تھا۔ جب سے ان دونوں کی شادی کا ذکر گھر میں چلا تھا، تب سے رنم نے گھر کے اس حصے میں جانا کم کر دیا تھا جہاں کاشان کی موجودگی کے امکان زیادہ ہوتے۔ کھانے کے وقت زیادہ تر ان دونوں کا سامنا ہوتا، اس میں بھی کاشان نظر اٹھا کر رنم کو دیکھ لیتا، مگر رنم سر جھکا کر کھانا کھا رہی ہوتی۔ اس کی وجہ یقیناً فطری جھجک اور شرم و حیا تھی، کاشان جانتا تھا، مگر اس وقت رنم کا اپنے قریب اس طرح پلکیں جھکائے کھڑے ہونا، یہ منظر اسے دل فریب لگا۔ اس کی بات کا جواب دیے بغیر وہ یوں ہی چپ کھڑی تھی۔ تب کاشان نے اسے دوبارہ مخاطب کیا، تم خوش ہو؟ کاشان رنم کا ہاتھ تھامے پوچھ رہا تھا۔ اس وقت رنم کے دھڑکنوں کی رفتار نارمل سے کہیں زیادہ ہو چکی تھی۔ اس نے اس بات میں سر ہلایا، اور آپ؟ رنم نے نظر اٹھا کر کاشان کو دیکھتے ہوئے سوال کیا۔ میں اتنا خوش ہوں کہ دل چاہتا ہے اس خوشی کا عملی طور پر اظہار تمہارے سامنے کروں، مگر مجھے یقین ہے میرے اس طرح کرنے سے تم یہیں کچن میں بے ہوش ہو جاؤ گی۔ اپنی مسکراہٹ چھپائے کاشان نے رنم کو دیکھ کر کہا۔ اس کی بات سن کر ایک بار پھر رنم اپنی پلکیں جھکا لی۔ اس کا ہاتھ جو کاشان کے ہاتھ میں تھا، کاشان اس میں لرزش صاف محسوس کر سکتا تھا۔ کاشان کو اس کے شائع نیچر پسند تھی۔ ماما بتا رہی تھی ہم شادی کے بعد یہاں نہیں رہیں گے سب کے ساتھ، مطلب آپ نے فلیٹ لیا ہے؟ رنم نے جھجکتے ہوئے پوچھا۔ اف، یعنی تمہیں شادی کے بعد بھی ماما کے پاس رہنا ہے؟ تھوڑا رحم کرو یار میرے اوپر، کاشان نے حیرت سے آنکھیں دکھاتے ہوئے کہا۔ کاشان میں ویسے ہی پوچھ رہی تھی، رنم نے اس کو دیکھتے ہوئے کہا۔ لیا ہے فلیٹ، اور اس کی دو وجہ ہیں، پہلی یہ کہ مجھے گھر داماد بن کر رہنا پسند نہیں، اور دوسری وجہ یہ کہ مجھے اپنے اور تمہارے درمیان کوئی تیسرا نہیں چاہیے، پرائیویسی چاہتا ہوں میں۔ وہ اس کا ہاتھ چھوڑ کر اپنی انگلی رنم کی تھوڑی کے نیچے رکھ کر اس کا چہرہ اونچا کرتے ہوئے بولا، کیا میں اندر آ جاؤں؟ اگر تم دونوں کو برا نہ لگے تو؟ سیرت نے کچن میں داخل ہوتے ہوئے مسکرا کر پوچھا۔ برا لگے بھی تو تمہیں کون سا فرق پڑنا ہے، اندر تو تم آ چکی ہو۔ سیرت کی آواز پر کاشان رنم کے پاس سے دور ہٹا، جبکہ رنم شرمندہ ہو گئی۔ سیرت مسکراتے ہوئے اندر آئی۔ قسم سے کاشی، تمہیں یوں مجنوں والے سٹائل میں دیکھ کر عجیب سا لگ رہا ہے۔ کاشان احمد جس کے سر پر ہر وقت غصہ سوار رہتا ہو، وہ رومانٹک بھی ہو سکتا ہے، یقین نہیں آ رہا۔ سیرت کاشان کو چھیڑتے ہوئے بولی، مگر ازلی ڈھیٹ پن کا مظاہرہ کرتے ہوئے کاشان کو اس کی باتیں چھو کر بھی نہیں گزری، مگر رنم پانی پانی ہو گئی۔ کیوں رومانٹک ہونے کا ٹھیکہ صرف تمہارے مجنوں نے لیا ہوا ہے؟ کاشان نے سیریس ہو کر سیرت سے پوچھا، جس پر رنم نے چونک کر، جبکہ سیرت نے گھور کر کاشان کو دیکھا۔ شرم کرو بدتمیز انسان۔ سیرت کو ہرگز توقع نہیں تھی وہ یوں رنم کے سامنے سب کچھ کھول دے گا، جبکہ اس سے ہر بات کی توقع لگائی جا سکتی تھی۔ فی الحال تو شرمانے کے دن کسی اور کے ہیں، سیرت سے کہتا ہوا رنم پر ایک نظر ڈال کر وہ کچن سے چلا گیا۔ رنم اب مشکوک نظروں سے سیرت کو دیکھنے لگی۔ پاگل ہے یہ، کچھ بھی بولتا رہتا ہے، اس کی باتوں کو زیادہ سیریس نہیں لیا کرو۔ رنم کے گھرنے پر سیرت اس کو بولی اور وہ خود بھی کچن سے چلی گئی۔ کیسی ہو؟ صبح تھوڑی دیر پہلے ہی پولیس اسٹیشن سے گھر آیا تھا۔ بہروز کی خیر خیریت پوچھ کر وہ روم میں آیا تو اس کے پیچھے سیرت آ گئی۔ میں ٹھیک ہوں، مگر شاید تم کافی بزی ہو گئے ہو 2 دن سے، سیرت نے صبح کو دیکھتے ہوئے کہا تو صبح مسکرایا۔
ڈھیر سارے کام ہونے کی وجہ سے وہ 2 دن سے اس کے پاس رات میں نہیں آ رہا تھا۔ یار شادی کا گھر ہے، ڈھیر سارے ارینجمنٹ ہیں، مجھے ہی دیکھنا ہے سب، ایک طرف بھائی ہے تو دوسری طرف بہن۔ صوبان نے اس کا چہرہ تھامتے ہوئے اسے اپنی ذمہ داریوں کا بتایا۔ اور ایک طرف بیوی بھی ہے، اس کے بھی کچھ حقوق و فرائض ہوتے ہیں۔ سیرت اس کو دیکھ کر شکوہ کرنے لگی۔ میں تو حقوق و فرائض ادا کرنا چاہتا ہوں، ہر دفعہ تم ہی روک دیتی ہو۔ سیرت کو باہوں میں لیتے ہوئے وہ زومانی انداز میں بولا، ہر وقت شروع مت ہو جایا کرو صوبی، مجھے بارات کے فنکشن کا ڈریس لینا ہے اور وہ دلانے کے لیے تم ابھی اور اسی وقت میرے ساتھ چل رہے ہو۔ سیرت نے اسے پیچھے کرتے ہوئے اپنا کام بتایا۔ بارات کے دن کا ڈریس مما لے کر آئی تو تھی تمہارے لیے۔ صوبان نے حیرت سے اسے دیکھتے ہوئے کہا، ہاں مگر مجھے وہ خاص پسند نہیں آیا تو میں نے انہیں واپس کر دیا اور انہیں بتا دیا کہ میں صوبی کے ساتھ جا کر لے لوں گی۔ سیرت نے نراٹھے پن سے اسے اپنا کارنامہ بتایا۔ سیرت، ماما کا دل رکھنے کے لیے ان سے لے لیتی، تمہارے لیے اتنا پسند کر کے لے کر آئی تھی، بے شک نہ پہنتی مگر انہیں واپس تو نہ کرتی۔ صوبان نے اسے افسوس سے دیکھتے ہوئے کہا، ہر ایک کا دل کا خیال بس میں ہی یہاں پر رکھوں، اور میرے دل کا کیا ہے؟ تم بھی تو بس اپنے گھر والوں کا سوچتے ہو ہر وقت، ان سب کے آگے تو میں تمہیں نظر ہی نہیں آتی۔ سیرت نے برا مناتے ہوئے کہا، اس کا موڈ اچانک خراب ہو چکا تھا۔ کس کے دل کا خیال رکھا ہے تم نے سیرت؟ ابھی ماما کو ڈریس واپس کرنے کا کارنامہ تم نے خود مجھے بتایا۔ میں جب شاپنگ کے لیے ماما اور رنم کو لے کر جا رہا تھا، رنم نے تم سے بھی پوچھنے آئی تھی، تو تم نے ان لوگوں کے ساتھ جانے سے کیوں انکار کر دیا؟ صوبان بھی ماتھے پر شکننے لیے اس سے شکوہ کیا، تم رنم کو کیلے فرنیچر سلیکٹ کرنے کے لیے لے کر گئے، مجھ سے پوچھنا بھی گوارا نہیں کیا، پھر میں کیوں پورے ڈبر کے ساتھ شاپنگ کرنے جاتی، اس لیے منع کر دیا میں نے۔ سیرت بغیر لحاظ کیے صوبان سے بولی، شادی رنم کی ہو رہی ہے، فرنیچر اس کو یوز کرنا ہے تو میں اپنے ساتھ اسی کو لے کر جاؤں گا، اگر تمہیں بھی ساتھ چلنا تھا تو چلتی، منع کس نے کیا تھا؟ مگر میرا نہیں خیال کہ رنم کے فرنیچر کے لیے خاص طور پر تمہیں چلنے کا انویٹیشن دیا جاتا، اور جنہیں تم ٹبر کہہ رہی ہو وہ تمہاری ماں اور بہن ہے، اس لیے آئندہ کچھ بھی بولتے ہوئے لینگویج سوچ سمجھ کر یوز کرنا۔ صوبان نے سنجیدگی سے اور سخت لہجے میں سیرت کو باور کرایا، جس پر سیرت کو مزید پتنگے لگے۔ پہاڑ میں جاؤ تم اور سب لوگ، اب میں کبھی تم سے شاپنگ کا نہیں کہوں گی، اور کیونکہ میرے پاس بارات کی ایونٹ کا ڈریس نہیں ہے اس لیے میں بارات میں شرکت بھی نہیں کروں گی۔ سیرت منہ بنا کر اسے دھمکاتی ہوئی روم سے نکل گئی۔ صوبان اس کی باتوں پر سر جھٹک کر رہ گیا۔ بھیا، آپ ہی کو کیا ہوا ہے؟ رنم نے صوبان کے روم میں آ کر اس سے پوچھا۔ کیونکہ رنم چائے لے کر صوبان کے روم میں آ رہی تھی تو سیرت تنفن کرتی ہوئی اس کے روم سے نکل رہی تھی۔ نئی بات نہیں ہے، اکثر اسی طرح اسے بچپن سے ہی جن چڑھ جاتے ہیں، تھوڑی دیر میں خود ہی سیٹ ہو جائے گی۔ تم ایسا کرو، مما سے کہہ کر بابا کا کھانا ریڈی کروا دو، انہیں کھانا کھلا کر مجھے سیرت کے ساتھ باہر جانا ہے۔ اس کی 1-2 چیزیں رہ گئی تھیں۔ صوبان چائے کا کپ رنم سے لے کر سپ لیتے ہوئے اس سے بولا۔ رنم اچھا کہتی ہوئی روم سے باہر نکل گئی۔ موڈ ٹھیک کرو سیرت اپنا، ایسی کوئی خاص بات نہیں ہوئی ہے جس کا ایشو بنا کر اس طرح منہ بنایا جائے۔ ڈرائیونگ کے دوران صوبان نے سیرت کا ہاتھ تھاما تو سیرت نے اس سے اپنا ہاتھ چھڑا لیا۔ تبھی صوبان سنجیدگی سے بولا، ابھی تھوڑی دیر پہلے ہی وہ اس کو منا کر سوری کہہ کر بارات کے لیے اس کو ڈریس دلانے لے جا رہا تھا۔ موڈ صرف میرا ہی تمہارا بھی خراب ہے۔ منہ صرف میرا ہی نہیں، تھوڑی دیر پہلے تمہارا بھی بنا ہوا تھا۔ مجھے لگتا ہے میری تو کوئی ویلیو ہی نہیں ہے۔ سیرت نے اس کو دیکھتے ہوئے دوبارہ شکوہ کیا۔ جب سے وہ اس گھر میں آئی تھی اسے یہی لگتا تھا کہ صوبان صرف گھر والوں کو ہی ٹائم دیتا ہے، وہ اسے یہاں لا کر بھول گیا ہے۔ دوبارہ فضول باتیں شروع کرنے کا کیا مطلب؟ سیرت، تمہاری ویلیو نہیں ہوتی تو اتنی تھکن کے باوجود تمہیں یہاں لے کر نہیں آتا۔ وہ آج شام میں گھر لوٹا تو کافی تھکا ہوا تھا، آج اس کا گھر میں ریسٹ کرنے کا ارادہ تھا۔
مگر سیرت کی ناراضگی کو خاطر میں لاتے ہوئے وہ اس کو ڈریس دلانے کے لیے لے کر آیا۔ بہت بہت شکریہ آپ کا ایس پی صوبان احمد، جو آپ نے مجھ ناچیز کی خاطر اپنی تھکن کو نظر انداز کرتے ہوئے مجھے یہاں لے کر آئے۔ بندی اس احسان کا بدلہ واقعی نہیں چکا سکتی۔ اس کے تازہ تازہ طنز پر صوبان کھل کر ہنسا۔ ایس پی صوبان احمد اس ناچیز بندی سے آج رات کو اس احسان کا بدلہ لینے کا اور اپنی تھکن اتارنے کا پورا ارادہ رکھتا ہے۔ وہ ڈرائیونگ کے دوران سیرت کی طرف دیکھتا ہوا کہنے لگا۔ اس کی بات کا مفہوم سمجھ کر سیرت بلش کر گئی۔ چچور پن کے مظاہرے ذرا کم کیا کرو، سامنے دیکھ کر کار چلاؤ، کہیں ٹکرا ہی نہ دینا۔ صوبان کی نظروں سے کنفیوز ہو کر سیرت نے جھیمتے ہوئے کہا، جبکہ صوبان مسکرا کر سامنے دیکھنے لگا۔ ایک بوتیک میں جا کر سیرت نے 10 سے 15 ڈریس ٹرائی کیے، مگر صوبان ہر ڈریس میں کوئی نہ کوئی نقص نکال دیتا۔ کافی دیر بعد صوبان کو ایک ڈریس صرف صحیح لگا، جسے سیرت نے پہلی فرصت میں خرید